السلام علیکم ناظرین، اپڈیٹ ود جہانگیر سید میں خیر مقدم۔ آج ایک اور جو ہے وہ المیہ ہم یہاں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اس کے پہلوؤں کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ جی ہاں، یہ جو ہمارا گھر ہمارا ہے اور جو ہے یہ اس کے جلانے والے بھی ہمارے ہیں، اور یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ جس مملکت میں ہم رہتے ہیں وہاں یہ شکایتیں آتی ہیں کہ ہمارے ہی لوگ اس کے جنگلات جلا رہے ہیں۔ اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مفروضہ ہے اور یہ سیاسی طور پر ایک پروپیگنڈا ہے کہ جو 10 ارب درخت لگائے گئے تھے عمران خان کے زمانے میں، وہ درخت ٹری سونامی کے نام سے، اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور جیسی تحقیقات کے لیٹرز جاری ہوئے ہیں نیب کی طرف سے، بہت ساری تعداد میں جو ہے وہ یہ شکایت آئی ہے کہ جنگلات جلائے جا رہے ہیں، نجی جنگلات جلائے جا رہے ہیں۔ اور اس کی انکوائری میں یہ بھی معلوم ہوا کہ چھوٹے چھوٹے جو ہے درخت ہیں اور ان کو زیادہ آگ لگائی گئی ہے، اور یہ پوری طور پر جل نہیں سکیں بلکہ انہیں نقصان ہوا ہے۔ ایک طرف یہ دعویٰ کہ 10 ارب پودے لگائے گئے، درخت لگائے گئے، دوسری طرف یہ خبر یہ مفروضے کے طور پر لیا جا رہا ہے کہ اس کے جلانے والے وہ لوگ ہیں جو نیب کی گرفت میں آنے کے خوف سے، جنہوں نے اربوں روپے کے خرچے سے یہ درخت لگائے تھے، آج ان کے پاس ریکارڈ کو ادھر ادھر ختم کرنے کے لیے یہ کارروائی ڈالی ہے۔ نیب نے متعلقہ کمشنروں کو بھی لکھا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ریونیو فیلڈ آفیسرز بھی گئے، تصدیق کی، انہوں نے کمیٹیاں بنائی، ساری چیزیں کیں، اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ابھی یہ شکایت موجود ہے کہ یہ درخت جو ہے جان بوجھ کے جلائے گئے ہیں، ریکارڈ کو مسخ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے۔ اور اس کو جو ہے یہ سونامی کا جو آیا ہے، درختوں کا سونامی عمران خان نے جو ہے پھیلا دیا تھا، وہ ایک خواب و خیال تھا، جھوٹی کہانی تھی بقول یہ ان کے مخالفین کے، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اب جب تحقیقات شروع ہوئی ہے تو صورتحال یہ ہے کہ یہ ان الزامات کے نتیجے میں وہ کہنا چاہتے ہیں کہ تصدیق کروانا چاہتے ہیں کہ جو آج کی حکومت نے، کل کی اپوزیشن نے الزامات لگائے تھے اس میں سچائی ہے، اور عمران خان کے دعووں میں جو ہے سچائی نہیں ہے۔ قومی احتساب بیورو کا جو بلین سونامی میگا اسکینڈل سامنے آیا، جس کے نتیجے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ سن 2018 میں بھی بلین ٹری کا یہ منصوبہ شروع کیا گیا تھا، جب سے اب تک بہت سارے ایسے مرحلے آئے کہ لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ جعلی طریقے سے ہوا ہے، مبینہ طور پہ، جس طرح کہ اب میں نے کہا کہ ان کے مخالفین، عمران خان کے مخالفین یہ کہتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ غریبوں کی بستیاں ہوتی ہیں، اور وہ جو ہے وہ امیروں کے علاقے کے قریب ہوتی ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے کام بھی کرتے ہیں، گھر کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، مزدوری بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی خوبصورتی، ان کے بنگلوں کی، ان کے محلوں کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے، یا ان کی جگہ گھر رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو خاک استر کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی جو ہے اوپن سیکرٹ ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ کوئی آج یہ بات سامنے نہیں آئے۔ یہ بھی جو گھر کو آگ لگتی ہے، گھر کے چراغ سے جلانے والے بھی ہمیں، اور اس کو جو ہے ہم نے بسانے کی جو کوشش کی، جدوجہد ہوئے، اس کو مملکت کو آزاد کیا، اس کو ہر سرزب دیکھنے کی ہمیں آرزو ہی رہی ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا، بلکہ جو خاک ہی خاک اگر پھیلائی جا رہی ہے، یہ مایوسی نہیں ہے، یہ حقائق ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنی تعداد میں آتش زدگی کے واقعات ہو رہے ہیں، اس کی بھی کہیں نہ کہیں تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب اس کی وضاحت یہ دی جاتی ہے کہ اتنی بڑی آبادی ہے، میگا پروجیکٹ ہے، اس کے اندر تو آگ لگنی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کمپیریٹو، جب مقابلے میں جب آپ حساب کتاب رکھتے ہیں، جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پہلے کتنی آگ لگتی تھی، آبادی کتنی تھی، اب کتنی لگتی ہے، آبادی کتنی ہے، اور ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے کہ ہم آگ کو بجھانے کا، ہمارے پاس بڑا کمزور انتظام ہے، اور جو ہے ہم آگ کے جو امکانات ہوتے ہیں وہ تو بہت بڑھ گئے ہیں، کہ سیکورٹی کا جو
سیفٹی کا جو مسئلہ ہے اور نظام ہے وہ ہمارے یہاں ہی نہیں. تو سب آگ ہی آگ اگر نظر آ رہی ہے تو ہمارا مستقبل کیا ہوگا، اس شہر کا کیا بنے گا، اس ملک کے بھی سوالیہ نشان ہے اس آتش زدگی کے حوالے سے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے درخت، ہرے بھرے درخت جلا دیے جائیں تو کتنی سفاکی ہے، کتنی بےایمانی ہے، یہ حب الوطنی ہے. یہ تو انسان کو، دو چار انسان کو قتل کرتے ہیں اور بڑا کوئی ایسیسینیشن ہو جاتا ہے، بڑا آدمی مر جاتا ہے تو کوہرام برپا ہو جاتا ہے. یہاں ہمارے درخت جل رہے ہیں، ہمارے آبادیوں کو جلا دیا جاتا ہے، غریب آبادیوں کو جلا دیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کہیں انکوائری کنڈکٹ نہیں ہوتی اور وہ عوام میں آتی نہیں ہے. اس کے ملزمان جو ہے اس کو مجرم بن کے کبھی سامنے نہیں آئی ہے. یہ ایسا کون سا مافیا ہے جو سب کچھ کر رہا ہے ہماری مملکت کو، ہماری ریاست میں اتنی جو ہے آگ اگل رہا ہے، پھیلا رہا ہے، لیکن ہم اس کا کوئی بندوبست نہیں کر سکے، اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. حکومت سب کا دعویٰ ہے کہ یہ ہماری حکومت ہے اور اس کا حکم کوئی نہیں ہے. اب اس کی حکم کی اثر پذیری نہیں ہے. کوئی اگر آرڈر ہے تو اوے کمزور نظر آتا ہے، کوئی سنائی، اس پر عمل درآمد کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، تو ادھر نافذ کرنے کی قوت نہیں ہے کہ آرڈر ہو. تو ایسی صورت میں یہ آپ یہاں ضرور آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ جس بھنور میں ہم پھنس گئے ہیں، انتہائی جو ہے سنجیدگی سے ہمیں دیکھنا ہوگا. ایک انقلابی سوچ کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ، انتہائی نیک نیتی کے ساتھ بہت مشکل حالات ہیں کہ ہم اندر سے تو جل رہے ہیں، ہم بھوک سے، پیاس سے، غربت کی مار سے، حالات سے. IMF ہمیں جلائے ڈال رہا ہے، بھسم کی ڈال رہا ہے، غلامی ہماری بڑھتی جا رہی ہے، ہم سے سب کچھ روٹی ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے تو وہ بھی چھینی جا رہی ہے، منہ کا لقمہ بھی ہم سے لیا جا رہا ہے. اور ہمارے حکمراں ویسے پریشان تو نظر نہیں آتے ہیں. ہاں، لپ سروس میں، باتوں میں، ان کے بیانات میں تھوڑی سی فکر نظر آتی ہے، لیکن وہ ان کے تفکرات بہت اہم ہے. ہمارے وزیر خزانہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ لیوی تو سب زمانے میں لگتی رہتی ہے، اب ہم نے اگر لیوی لگانی ہے تو اس میں کتنی شور مچایا جا رہا ہے. بات یہ نہیں ہے، لیوی ضرور لگتی ہوگی، اس وقت کے حالات بھی ہوں گے اور قوت برداشت بھی ہوگی کہ انسان اپنے خرچے برداشت کر رہا ہوگا. بدترین وقت میں حکومت تو کم سے کم اب کوئی مراعات نہیں دے رہی ہے. اب یہ جو جسے سبسڈی کہتے ہیں وہ بھی چھین رہی ہے اور اس پر ٹیکسز بھی لگا رہی ہے، اور پھر جو ہے ٹیکسز جو ہے وہ ریورس کرتی ہے. IMF ہمارا آقا ہے، ہم IMF کو کی حکم کیوں نہیں مانتے ہیں؟ عوام بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے حکمران اس کے غلام ہیں، سجدہ ریز نظر آتے ہیں. وہ انہوں نے کہا کہ 12 لاکھ پر جو ہے ٹیکس لگنا چاہیے، انہوں نے کہا نہیں 6 لاکھ پہ ہمیں جو ہے وہ 100 روپے دے دیں. 100 روپے، 2000 روپے آپ دیتے ہیں اور آپ نعرہ لگاتے ہیں کہ 2000 روپے دیتے ہیں تاکہ غریب کی مدد ہو سکے، بہت سارے اس کے کام ہو جاتے ہیں. اور جب آپ جو ہے وہ 1200 روپے وصول کر رہے ہیں، 100 روپے لے رہے ہیں، تو آپ کو تو ایسا لگتا ہے کہ آپ تو اس اونٹ میں کے منہ میں زیرہ دے. زیرہ نہیں ہے، یہ اس کا رسک ہے. جو آپ کی جو کوڑے لگا رہے ہیں، سلیش آؤٹ کر رہے ہیں، یہ تباہی سے کون فکر کرے گا؟ سب اپنے اپنے مست ہیں، مگن ہیں، اقتدار ہے، اس کی تیاریاں ہیں. اس کے لیے بہت سارے ایسی بھی جماعتیں ہیں جو پورے فنڈز قائم کر لیتی ہیں کہ کچھ یہ مبینہ طور پر بھی باتیں اور ریکارڈ پر بھی موجود ہیں کہ وہ پول کی خرید و فروخت کے لیے، ہارس ٹریڈنگ کے لیے جو پیسہ جمع کیا جاتا ہے اور پھر اقتدار میں آ جاتے ہیں، پھر اقتدار میں وہی لوٹ مار ہوتی ہے. کوئی تو فکر والا، خدا کرے کہ ایسا لیڈر ہمارے پاس آئے جو ہمارے درد کو، دکھ کو، ہماری حالت کو ایڈریس کرے اور اس کو تبدیل کر رکھے. اب تو دعا کا موقع ہے، دعا ہی کی جا سکتی ہے. امید لگانے کی تو بہت مشکل نظر آتا ہے کہ کیا امید لگائیں، کیونکہ ریکارڈ پر کچھ نظر نہیں آ رہا، دعوے ہی دعوے ہیں. خدا خیر کرے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.